عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ اور اس کے احکام بیان ہوں گے۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید اور رسالت ہے، اس کے بعد نماز ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور پھر روزہ اور حج۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اور اس کے بغیر اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی جو مشرک ہیں اور کافر ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور جو مسائل آپ کو پیش آئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کچھ لوگ تو اسلام سے مرتد ہو گئے، اور کچھ لوگ مکمل مرتد تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیک وقت دونوں سے جنگ کی، مرتدین سے بھی جنگ کی اور جو مانعین زکوٰۃ ان سے بھی کی، اور فرمایا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ساتھ لڑائی ضرور کروں گا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ بکری کا ایک بچہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اگر وہ بھی مجھ سے روک لیتے ہیں، یعنی کوئی شخص 100 بکریاں اس کی بنتی ہیں تو وہ 99 دیتا اور ایک بکری کا بچہ نہیں دیتا، تو میں اس سے بھی لڑوں گا کہ وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ حکومت وقت کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے۔ لیکن اس وقت چونکہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے حکومتیں اس طرح نہیں چلا رہی کہ جس طرح دینی معاملات چلنے چاہیے، اس لیے ہر بندے کو اپنے معاملات خود دیکھنے چاہیے، اور اللہ کے سامنے وہ خود جواب دہ ہے، اور اس لیے ہر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ خود ادا کرے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی سخت سزائیں ہیں۔ ہم ذکر بھی کر چکے ہیں، بہت ساری احادیث ہے کہ ان کو جو ہے وہ سانپ بن جائیں گے اس کے مال، اور اس کا سونا چاندی پہ جو ہے وہ گرم کر کے ان کے پیٹھوں اور ماتھوں پہ لگایا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ فریضہ میں سے ایک فریضہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور سخت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے کچھ مسائل جو متفرق قسم کے، زکوٰۃ کے پورے مسائل ایک خطبے میں بیان تو نہیں ہو سکتے، متفرق قسم کے جس طرح سامنے آتے ہیں ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، جو شخص مسلمان نہیں ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، بلکہ اس پر جو جزیہ ہے یا جو بھی کو ٹیکس وغیرہ ہوگا، جو مسلمان نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے جو مصارف ہیں وہاں پر کسی کافر کا مال جو ہے وہ خرچ نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام ہو، مسلمان ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ آزاد ہو۔ پہلے چونکہ غلام ہوتے تھے، اور غلام کا جو مال ہوتا تھا وہ اس کے مالک کا ہی ہوتا تھا، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی۔ تیسرا یہ کہ اس کے پاس نصاب پورا ہو، اس کے پاس نصاب پورا ہو۔ تو نصاب جو ہے وہ کتنا ہے؟ نصاب کتنا ہے؟ نصاب جو ہے یہ مختلف مالوں کے مختلف نصاب ہیں۔ نصاب یعنی نصاب آپ یوں آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی کتنا کسی کے پاس مال ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو مختلف اس میں چیزیں ہیں۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ نقدی ہے، جو کہ سونا اور چاندی کی صورت میں ہوتی تھی، تو تب، اور دوسرا جو اس کے بدل ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، سونا چاندی، اور اسی طرح جو فصلیں ہیں
اور اسی طرح جانور ہیں، چونکہ فصلوں اور جانوروں والے لوگ ہمارے ہاں اس وقت موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کا تذکرہ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ پوچھ لیں۔ تو یہ جو سونا اور چاندی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سونا اور چاندی جو ہے ان کی قیمت کا معاملہ اس طرح تھا کہ سونا جو ہے وہ چاندی سے 12 گنا مہنگا تھا۔ کتنے گنا؟ 12 گنا، یعنی کہ اگر 12 گرام چاندی ہو تو وہ 1 گرام سونے کے برابر ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت اس میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے، اس وقت اس میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے۔ اور ویسے بھی اب سونا چاندی نہیں ہے، ہمارے پاس نقدی ہے، لیکن یہ اسلام کی عالمگیریت ہے، یہ اسلام کی وسعت ہے اور اسلام کے اندر کا حسن ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ اب جو ہے کچھ بھی ہو جائے، کہ معاملات کہیں بھی بدل جائیں، اصل چیز جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ ہمارے پاس اب یہ ہے کہ نصاب کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک نصاب سونے کا ہے اور ایک نصاب چاندی کا ہے۔ چاندی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر فرمایا کہ چاندی 5 اوقیہ چاندی جو ہے، اگر کسی کے پاس اتنی چاندی ہے یا اس کے برابر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے کم ہے، یعنی اس 5 اوقیہ چاندی سے کم چاندی ہے یا اس کے برابر مال سے کم مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اوقیہ چاندی جو ہے یہ 595 گرام وزن اس کا بنتا ہے، جسے ہم اگر تولوں میں کریں تو یہ 52 تولہ چاندی بنتا ہے، 52 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اور آج کا جو میں نے ریٹ دیکھا تھا وہ 1701 روپیہ فی گرام ہے، 1701 روپیہ فی تولہ ہے، فی تولہ 1701 روپے فی تولہ، اور اس حساب سے 88,450، یعنی آج جو بروز جمعۃ المبارک 25 مارچ 2022 کو آج 1701 روپے تو فی تولہ چاندی کا ریٹ ہے، اور آج کے اعتبار سے یہ 88,452 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال موجود ہے، اتنا مال، اتنے پیسے 1 سال کے استعمال کے بعد موجود ہے، اس کا بھی ابھی ہم سال کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرا ہے سونا۔ سونا جو ہے وہ کتنا ہو، جو حدیث میں آتا ہے وہ جو ہے وہ 20 دینار بنتے ہیں، 20 دینار، اور اگر اس کو وزن میں کیا جائے تو یہ 7.5 تولہ بنتا ہے۔ کتنا؟ 7.5 تولہ۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، مثلا کوئی ایک شخص گھر میں جاتا ہے، پکڑتا ہے، اس کو وزن کرتا ہے، 8 تولہ ہو گیا، 7.5 تولہ، تو اس پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے؟ اس طرح زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ 7.5 تولہ خالص سونا اتنا ہونا چاہیے، 7.5 تولہ خالص سونا ہونا چاہیے، یعنی 24 کیرات 24 کیرٹ سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کے پاس 10 تولہ سونا ہوتا ہے، لیکن اس میں کم از کم 25% یا 30% کھوٹ ہوتی ہے، تو اس پہ دیکھا جائے گا کہ کیا کھوٹ کو نکالنے کے بعد خالص سونا اتنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ کھوٹ کو نکالنے کے بعد خالص سونا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ کسی ماہر فن کے پاس چلے جائیں، یعنی جو سونے کا کام کرتے ہیں، تو وہ سوٹی کے اوپر اس کو رکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اتنے جو ہے وہ % اس میں خالص سونا ہے، اتنی کھوٹ ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں نا اتنی کاٹ وہ کاٹتے ہیں، کاٹ میں شاید وہ کمی بیشی کر دیں، لیکن آپ صاف بات ان کو بتائیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، ہمیں بتائیے کہ ہمارے سونے کے اندر خالص 24 کیرات کا کتنا سونا ہے۔ اگر وہ 7.5 تولے بنتا ہے نا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر اس کے اندر اسی طرح موتی شامل ہوتے ہیں، بعض دفعہ قیمتی موتی ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ سونے کے وزن میں ہی تول لیتے ہیں، وہ تول لیتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں تولنا، آپ نے
نہیں تولنا، آپ نے دیکھنا ہے موتی بھی نکال کر اور کھوٹ بھی نکال کر خالص 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا بنتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس وقت 7.5 تولہ آج کی قیمت کے مطابق 9,86,250 روپے 7.5 تولہ کی قیمت بنتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ادھر میں آپ کو وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ اب جب سونا اور چاندی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، تو نصاب ہم کس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے؟ تو فقہا نے اس طریقہ کو اپنایا ہے کہ جس وقت جس کی قیمت کم ہوگی اس کو نصاب بنایا جائے گا۔ یعنی اس وقت دیکھا جائے تو چاندی کی قیمت کم ہے تو 88,000 اور کتنے 450 روپیہ اوپر 88,450 روپے یہ نصاب بنتا ہے۔ اگر ہم سونے کو نصاب بنائیں گے تو لوگوں کی اکثریت جو ہے ان پر زکوٰۃ فرضی نہیں رہے گی، لوگ اور جو مستحقین ہیں فقراء اور مساکین ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اور بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے میں نقصان نہیں ہے، اگر نہ دی جائے تو دگنا نقصان ہے، ایک اپنے ہی اس کا مال پاک نہیں ہوگا، اس کی طرف سے صدقہ نہیں ہوگا، اور دوسرا فقراء اور مساکین محروم رہ جائیں گے۔ لہٰذا چاندی جو ہے اس کا نصاب جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ذکر کیا تھا کہ چاندی کے جو اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہوں اس کے برابر، یعنی 52 تولہ چاندی کے برابر، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور چوتھا اس کی شرط یہ ہے استقرار الملکیہ، کہ اس کے پاس ملکیت بھی ہے، اس کی ملکیت میں ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا وہ بہت سارے پیسے کا مستحق ہے، یعنی اس کے پاس ایک بہت قیمتی پلاٹ ہے یا مکان ہے یا اس کا مال ہے، لیکن وہ اس پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آ جاتا، جب تک وہ۔ اور اسی طرح کسی آدمی نے پیسہ وہ قبضہ کر لیا ہوا ہے، جس طرح قرض کی صورت میں ہوتا ہے، اس کا بیان قرض کا تو انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن یہ کہ اس کی وہ مال اس کی ملکیت ہونا ضروری ہے، وہ مال اس کی ملکیت ہونا ضروری ہے۔ اگر تو یہ متوقع ہے کہ وہ آ جائے گا یا یہاں سے مجھے مل جائے گا، نہیں، جب تک اس کی ملکیت میں مال نہیں ہے نا، ملکیت کسی بھی شکل میں ہو، تو اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزر جائے، یعنی جو مال اس کو ملا ہے یا اس نے اس کے پاس اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے کہ سارا سال کھاتے رہو پیتے رہو، اور جو اس کے بعد بچے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ 1 سال اگر کسی شخص کو سال کے درمیان میں کوئی مال ملتا ہے، مثلا وراثت ہوئی، اس کے والد صاحب، بیوی، خاوند، کہیں سے مال مل گیا، اس پہ سال نہیں گزرانا تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک اس پہ سال نہ گزرے۔ اس میں سے 3 چیزیں مستثنیٰ ہیں، 3 چیزیں مستثنیٰ ہے، ان پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے مال کا منافع، مال کا منافع۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس اس سال 10 لاکھ روپیہ ہے، 5 لاکھ روپیہ ہے، تو اگلے سال وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس 5 کا 6 ہو گیا ہے، 5 لاکھ تھا مثلا، تو اگلے سال 6 ہو گیا، تو اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ہوا ہے، ہو سکتا ہے سال ختم ہونے کے 1 دن پہلے اسے منافع آ گیا ہو کسی چیز کا، تو یہ اس کو سال پورا ہی گنا جائے گا، جو منافع ہے وہ اصل کے تابع ہی رہے گا، اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہے۔ اگر ممکن ہو بھی جائے تو مثال کے تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ پورا سال ہی شمار کیا جائے گا۔ مثلا ایک بندہ ایک پلاٹ خریدتا ہے، وہ 5 لاکھ کا پلاٹ ہے، ابھی سال گزرنے سے 2 دن پہلے اس کا 6 لاکھ میں بک گیا، تو اس پر زکوٰۃ 6 لاکھ کی ہی ہوگی، اس پر زکوٰۃ وہ 6 لاکھ سے ہی ادا کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جانور ہے کسی کے پاس، اس میں سے جو بچے پیدا ہوئے، وہ چاہے زکوٰۃ ادا کرنے سے 1 دن پہلے بھی بچہ پیدا ہوا نا، وہ پورا سال ہی گنا جائے گا، وہ بھی منافع کے ضمن میں ہی آ جائے گا۔ اور تیسرا فصلیں ہیں، فصلیں
جب بھی فصل آئے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جب بھی فصل آئے تو اسی وقت اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح شہد کی فصل وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ اس طرح کسی کو خزانہ مل جائے، گھر کسی نے وہ لیا، اس کو نیچے سے خزانہ، وہ قصے کہانیاں سنتے ہیں نا، کسی کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے، کسی کو ایسے خزانہ مل جائے تو اس پر فوراً زکوٰۃ اس پہ فرض ہو جاتی ہے، تو اسی وقت اس میں سے وہ خمس نکال دے گا۔ تو اس کے ضمن میں چند چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ دیکھیں کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اتنا مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو وہ کس کو اپنا مال شمار کریں گے؟ اب زکوٰۃ ہر اس مال پر ہوگی جو بیچنے کے لیے ہے، جو بیچنے کے لیے یا فروخت کے لیے ہے۔ لیکن اگر دکان میں بہت ساری چیزیں کچھ ایسی ہیں جو فروخت کے لیے نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ترازو ہے، باٹ ہے، یا گھر میں یا دوسرے آلات ہیں دکان کے اوپر، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کا جو ہے وہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور اسی جیسے یعنی کوئی بھی چیز جو بیچنے کے لیے ہو، جیسے کپڑا ہے، یا اسی طرح جو دھاگا ہے یا روئی ہے، یا مطلب کوئی ادویات، اگر ایک شخص کا میڈیکل سٹور ہے، اس کی ادویات، وہاں پہ اسپرٹ، یہاں پہ یعنی جو بھی چیز اس میں موجود ہے، جو بھی فار سیل ہے، جو وہ سارا شمار کیا جائے۔ اسی طرح فیکٹری کے اندر جو را مٹیریل ہے، خام مال ہے، وہ قوت خرید جو اس وقت جو ہے وہ اس کی مارکیٹ ریٹ ہے، فروخت کا ریٹ نہیں ہے، جو اس کی خرید کا ریٹ ہے، وہ اس کو جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، یا جس میں اس کا پڑتا بنتا ہے کہ یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے، تو اس کو شمار کر کے جو ہے اس سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان کے اندر مشینری ہوتی ہیں، جیسے پاور لومز وغیرہ ہیں، اور بہت ساری فیکٹریاں، پلاسٹک بنانے کی فیکٹری، کرسی بنانے کی فیکٹری، لوہا کی تو جو ان کی مشینری ہوتی ہے نا، وہ چونکہ فار سیل نہیں ہوتی، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو اس کے پاس جو سامان تجارت ہے اور جو مال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح ایک سوال بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس مکان ہے، اس نے کرائے کے لیے دیا ہوا ہے، یا اس کے پاس گاڑیاں ہیں، 1 2 3 4 گاڑیاں ہیں، وہ رینٹ کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ کس پر زکوٰۃ دے گا؟ تو جس شخص نے مکان رکھا ہی کرائے کے لیے ہے، تو وہ اس کی ملکیت پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، بلکہ جو اس کا کرایہ آتا ہے، اگر تو کرایہ ساتھ ساتھ ہی وہ استعمال کرتا جاتا ہے تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو رکھتا جاتا ہے اور وہ اس نے جو جمع کیا اس پر سال گزر گیا ہے، تو اس پر جو ہے وہ اس کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ اس طرح گاڑیاں جو ہیں کرائے پہ جو دیتے ہیں، رینٹ کا بزنس کرتے ہیں، تو ان کے بھی رینٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، ان کے اصل جو ہے وہ گاڑی پر یا مال پر نہیں۔ اسی طرح ایک شخص پلاٹ کا معاملہ ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا تفصیل طلب ہے۔ پلاٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس، تو اس کی نوعیت کا فرق ہے۔ ایک شخص پلاٹ خریدتا ہے اپنے گھر کے لیے کہ میں نے اس پہ گھر بنانا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک شخص پلاٹ خریدتا ہے اپنی فیکٹری بنانے کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک شخص پلاٹ خریدتا ہے اپنی دکان بنانے کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص پلاٹ خریدتا ہے یعنی کہ اس کا بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ جو اسے اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، اس کا پراپرٹی کا کام کرتا ہے، پلاٹ بیچتا ہے، خریدتا ہے، مکان بیچتا ہے، خریدتا ہے، تو اس کو ان پلاٹوں کی یا مکانوں کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور ہر سال، یہ نہیں کہ جب فروخت ہوگا، جب اس کے پاس جب موجود ہے تو ہر سال دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی بنی ہے، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ تو اس ضمن میں ایک جو ہے وہ چھوٹا سا سوال لوگ عموماً کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک مکان لیا یا ایک پلاٹ لیا، فروخت کے لیے کاروبار کرتا ہے، لیکن وہ نا اس کو رینٹ پہ دے دیتا ہے کہ جب بھی اچھا کوئی گاہک ملے گا تو ہم اس کو فروخت کر دیں گے، تو کیا اس شخص پر زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، اس مکان پر اور اس پلاٹ پر جو اس نے فروخت کی نیت سے لیا ہے کہ جب بھی منافع ملے گا
تو ہم اس کو فروخت کر دیں گے، یا اپنے لیے رکھا ہے کہ جب جو ہے وہ زائد پیسے تھے اس کا پلاٹ لے لیا تو کرائے پہ دے دیا، اگر تو جو ہے وہ فروخت کے لیے ہے، یہ بات سمجھے کہ اگر تو اس نے فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی اچھا منافع ملے گا تو ہم اس کو سیل کر دیں گے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ خواتین کے جو زیورات ہوتے ہیں وہ ان کا حساب کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت آئی تو اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا، 2 عورتیں ہیں، آپ نے فرمایا تم نے ان کے زکوٰۃ دی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ آگ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں؟ وہ کہتی ہے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عورت ہوتی ہے نا گھر میں، اس کی ملکیت جو سونا ہے، مثلا ایک گھر میں 2-3 خواتین ہیں، مثلا ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ماں کے پاس اپنی ملکیت ہے اور بیٹی کے پاس اپنی ملکیت ہے، یعنی اس کو دے دیا ہے، یہ نہیں کہ عارضی طور پہ دیا ہے۔ بیٹی کی ملکیت ہے سونا 4 تولے خالص، ماں کی ملکیت ہے 4 تولہ خالص سونا، اور خاوند کے پاس مال الگ ہے، ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو بیوی کی ملکیت ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، جو بیٹی کی ملکیت ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ تو جو ذاتی ملکیت چاہے ایک گھر میں اکٹھے بھی رہتے ہوں، لیکن وہ ملکیتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ خاوند کی ملکیت ہے، یہ بیوی کی، اور یہ بیٹی کی۔ اسی طرح زیورات پر تو ذاتی مکان کسی کا کتنا بھی بڑا ہو، ذاتی سواری کتنی بھی شاندار ہو، کتنی بھی مہنگی ہو، اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور زکوٰۃ کے ضمن میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ فوراً ادا کرنی چاہیے۔ جب آپ کا سال مکمل ہو گیا تو آپ کے لیے یہ درست نہیں کہ ایک دن بھی آپ کے مال کے اندر وہ مال پڑا ہو، اس کو نکالیں۔ ادا کرنے میں تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے، لیکن فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کاٹے اسی دن اس کا حق ادا کر دیں۔ تو بعض لوگ ہیں وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، حساب کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ سارا سال دیتے رہتے ہیں اور اس کا منافع بھی کھاتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے اپنی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اس سے منافع کھانا۔ جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو اسی وقت اس میں سے مال نکالا جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور زکوٰۃ ادا کریں دل کی خوشی کے ساتھ کریں، کسی پر احسان نہ کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس زکوٰۃ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین جو ہیں وہ ان سے کوئی اضافی کام کرواتے ہیں، اور بعض خواتین ہیں وہ گھروں میں اپنی نوکرانیوں سے گھروں کی اضافی عید کی صفائیاں، رمضان کی صفائیاں، یہ وہ کام کروا کے پھر ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ان کو مال مل جاتا ہے، وہ تو خوش ہو جاتی، لیکن یہ آپ کی زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے جو کام اضافی کروائے ہیں، اگر تو آپ کا طے شدہ ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کے عوض میں اگر آپ نے کوئی کام کروایا ہے تو یہ آپ کی زکوٰۃ میں اتنا نقص ہے، وہ آپ پورا جو ایک کام کروایا ہے، جو اس کی خدمت جس سے لی ہے، جس سے فائدہ لیا ہے، اس فائدے کے بدلے میں اس کی جو ہے وہ اس کا عوض ادا کیا جائے، اور جو ہے وہ زکوٰۃ وہ الگ سے ادا کی جائے۔ ایک شخص ہے وہ کئی سالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، 3-4 سالوں سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور اب اس کو پتہ چلا کہ مجھے تو زکوٰۃ دینی چاہیے، تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ ان سے پوچھا گیا تو کیا وہ 3-4-5 سال دوسرے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ معاف ہے؟ فرماتے نہیں، بلکہ اس کو 2 کام کرنے چاہیے، ایک تو زکوٰۃ سابقہ ساری ادا کرنی چاہیے، اور دوسری اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اس نے اتنی دیر تک زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی احسان کر رہا ہے، وہ اس کا پر فرض تھا، وہ اپنا فرض ادا کرے اور پھر اللہ سے اس پہ جو ہے وہ اس کی معافی بھی مانگے کہ اس نے اتنے عرصہ تک زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے؟ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے سورۃ توبہ میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 8 قسم کے لوگوں کو دی جائے گی۔ سب سے پہلے فقیر
آپ یہ معنی سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے. فقیر فقر سے ہے اصل میں. فقر جو ہے وہ کمر کے مہرے کو کہتے ہیں، یعنی جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے یا اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، تو وہ فقیر ہے. اور دوسرا ہے مساکین. مسکین جو ہے یہ فقیر سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، لیکن مسکین کو فقیر کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ اس کا فرق کرتے ہیں کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا تو ہے لیکن اس کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے، اور یہ ضروریات کے اعتبار سے ہے. بعض شخص ہوتے ہیں، ایک شخص ہے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تنخواہ 10,000 روپیہ، وہ اکیلا آدمی ہے، 10,000 بھی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. اور ایک شخص ہے اس کی تنخواہ 40,000 روپیہ ہے، لیکن اس کا خاندان اتنا بڑا یا ضروریات اتنی ہیں کہ اس کا 40,000 سے بھی گزارا نہیں ہوتا. یہاں میں نے ضروریات کہی ہیں، عیاشی نہیں کہی. مثلا ضروریات کیا ہے؟ کھانا پینا، اوڑھنا، کپڑا یعنی لباس، اور اسی طرح مکان، اور اسی طرح اس وقت بجلی کا پنکھا، لائٹ وغیرہ، روشنی، گھر میں واش روم کا ہونا. تو یہ بنیادی ضروریات ہیں. کوئی سواری ہونا جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنا، سواری سے مراد گاڑی بڑی کار وغیرہ نہیں، یعنی جس سے گزارا ہو سکے. جس طرح عام طور پر جو ہے وہ ایک بندہ اس کا سائیکل پہ گزارا ہوتا ہے، ایک بندہ موٹر سائیکل پہ اس کا گزارا ہوتا ہے. تو یہ دیکھا جائے گا ہر شخص کے اعتبار سے. اور بعض لوگ دیکھیں ان کے پاس 50-60 ہزار بھی اس کے پاس کی تنخواہ ہے، لیکن اس کا والد، اس کی والدہ، اس کی بیوی، بچے، ان میں سے کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری پر 20-30 ہزار روپیہ اس کے جو ہے وہ اس کے علاج پہ ہی لگ جاتا ہے. علاج پہ اتنا خرچہ اٹھ جاتا ہے، جو ہے وہ خرچہ آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ زندگی کی بنیادی ضروریات جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، تو جس شخص کی پوری نہیں ہوتی تو وہ مسکین ہے. چاہے وہ کوئی ملازمت کرتا ہو، جیسا کہ یا وہ اپنا چھوٹا موٹا ریڑھی لگاتا ہے، کام بھی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو سورہ کہف میں اللہ نے ذکر فرمایا نا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. جو کشتی جس کا پھٹا توڑا تھا وہ مسکینوں کا تھا جو کہ سمندر میں کام کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے وہ کام تو کرتے تھے نا، لیکن اللہ نے ان کو مسکین کہا ہے. تو مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ ہوتی ہوں، اگرچہ وہ اس کے پاس کچھ مال بھی ہو. اور تیسرے العاملین علیہا، ان کو اکٹھے کرنے والے. تو جس طرح کہ وہ ملازم رکھے جاتے ہیں، بعض لوگ اپنے مدارس کے لیے سفیر رکھتے ہیں، تو ان کی تنخواہ وغیرہ اس پہ رکھنا، تو اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اس حد تک کر لیتے ہیں 50-50، جی جتنے کالے یاد ہے تمہارے یاد ہے میرے. اور بعض تو عاملین پر اس حد تک وہ زیادتی کر جاتے ہیں کہ لوگ جمعہ رکھتے ہیں خطیب کو، مشہور کو بلا کے، آپ ہمارے لیے چندہ اکٹھا کروا دیں، جتنا وہ اتنے % آپ کا ہوا. تو یہ عاملین نہیں ہے، یہ عامل نہیں ہوگا. یہ جمعہ پڑھانے کے لیے آیا تو یہ عامل وہ ہے جو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اس کی وہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے پہ اس کی خدمت ہے، اور اسی پہ وہ مامور ہے، اس پر اس کی تنخواہ وغیرہ اس کو دی جائے گی. اور اسی طرح چوتھا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے. یعنی نو مسلم ایک شخص ہے، ظاہر بات ہے جو بھی نو مسلم ہو چاہے ہمارے معاشرے میں ہو، تو ایک دفعہ وہ پریشان ضرور ہوتا ہے اپنے اہل و یار اور خاندان کو چھوڑ کے، مالی طور پر بھی پریشان ہوتا ہے. یا ایسا شخص جو جس کے امید ہے کہ یہ اسلام قبول کرے گا اور قریب ہو گیا اسلام کو، اس کو مال دیا جائے تاکہ وہ اسلام قبول کر لے. اور پھر رقاب اور گردنیں آزاد کروانے میں آج کل اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو اس سے حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا شخص اس کے ہاتھوں، قتل خطا ہو گیا، تو اس کے بعد دیت کے پیسے نہیں ہیں. وہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ دے کے وہ جیل میں پڑا سڑ رہا ہے، تو وہ اس کی طرف سے پیسے جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے دے کے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو دے کے جو ہے وہ اس کو چھڑا لیا جائے، تو یہ الرقاب میں آ جائے گا، گردن آزاد کروانے میں. والغارمین، اور مقروض، ایک شخص ہے وہ صحیح تھا بالکل، لیکن وہ قرض کے بوجھ تلے آ گیا، تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے.
اور اسی طرح بعض لوگ جو ہوتے ہیں کاروباری آدمی ہوتے ہیں اچھے خاصے، لیکن وہ بھی اسی طرح بوجھ قرض کے ذمے نیچے آ جاتے ہیں۔ اور اس طرح بعض ذمہ دار ہوتے ہیں، سارا سال محنت کی، آخر میں فصل تباہ ہو گئی، اب جو ہے وہ سال کا گزارے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، زمین موجود ہے کافی ہے، تو زمین کو کیا کرے گا؟ وہ اس میں تو کھیتی باڑی کرے گا تو پھر ہے نا، تو اس میں سے کچھ نکلے گا۔ تو ایسے، لیکن اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، لوگوں کے بھی پیسے دینے ہیں، تو یہ بھی غارمین میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہیں لڑائی ہوگی، ان کی صلح نہیں ہو رہی، تو ایک بندہ کہتا ہے جی میں صلح کے جو کسی رقم پہ تنازع ہے، تو وہ کہتا ہے میری بنتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں بنتی ہے۔ وہ ایک بندہ کہتا ہے یہ خون خرابہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ یار میں یہ ادا کر دیتا ہوں، میں یہ ادا کر دیتا ہوں، آپ نہ اب صلح کر لیں کہ میرے ذمہ ہو گیا۔ تو یہ شخص جو زکوٰۃ سے وہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ذمہ نہیں تھی، یہ غارم ہے، تو یہ چٹی اس نے قبول کی ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ سے ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح جو آخری ہے وہ ہے آخری دو، فی سبیل اللہ ابن السبیل، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں جب کہا جائے گا تو بالاولیٰ اس سے مراد جہاد اور مجاہدین ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ دعوت دین کے لیے، جیسے یہ مدارس ہے یا کوئی بھی ادارے ہیں، جس طرح آپ کے سامنے مرکز داؤد الاسلامی، تو اس ضمن میں ہم نے اپنی دعوت بھی آپ کو دے دی ہے، تو اس میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی مدارس ہے، دین کا کام جو ہو رہا ہے اس پر، لیکن مساجد میں نہیں، مساجد کی تعمیر وغیرہ کے لیے نہیں۔ اور فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور اسی طرح ابن السبیل، مسافر، کوئی ایسا مسافر جو اپنے شہر سے دور ہے، تو وہاں پہ اس کا مال ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس ذریعہ بھی نہیں ہے کوئی گھر میں پہنچنے کا اور گھر سے منگوانے کا، تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند مصارف زکوٰۃ ہیں، یہ چند مسائل ہیں جو اس مختصر وقت میں ہم بیان کر سکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب پر آسانیاں کرے۔ آپ سب کو اللہ تعالی صاحب نصاب بنا دے، سب کو دینے والا ہاتھ بنا دے، لینے والا ہاتھ کوئی نہ ہو۔ اللہ آپ سب کو، مجھے، آپ کو ہمیشہ اتنا مال دے، ہم لوگوں کو دیں اور لوگ ہم سے لیں اور خوش ہو کے ہم ادا کریں۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بشری خطائیں اور لغزشیں جو تھیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور تمام فوت شدگان اللہ رب العزت جتنے مسلمانوں کے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔